الرحمن الرحیم۔ آج یوم آزادی یہ پاکستان ہے، اور یہ پاکستان ہمیں کوئی باجے بجا کر، ڈھول بجا کر، پٹاخے چلا کر حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی طویل داستان ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو اس پاکستان میں آنے کے لیے اپنے گھر بار کی قربانی، بچوں کی قربانیاں دے کر آئے، جن ماؤں نے پیاسے بچوں کو دریاؤں میں ڈال دیا، جن کے پیاروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ قدر اس ملک کی انہی لوگوں کو، آج فلسطین کے لوگوں کو دیکھ لیجیے، ان کی ویڈیو دیکھ کہ کیسی انہیں قربانیاں پیش کی۔ اسی طرح ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کی، مال کی، گھر بار کی قربانی پیش کی ہے۔ تو آج یوم آزادی ہے، تو یوم آزادی کو ہم نے کوئی ڈھول بجا کر، ناچ گانے میں نہیں گزارا۔ اس کے لیے ہمیں نفل پڑھ کے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے، قرآن پڑھ کے دعا کرنی چاہیے کہ یہ ملک کو اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے، ترقی دے، اس کی حفاظت کرے۔ میں جب مدرسے کی تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے والد رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ ہندوستان میں ہی فوج میں بھرتی ہوئے، پھر پاکستان بننے لگا تو پاکستان کی فوج میں وہ آ گئے، اور یہ اس ٹرین پر ان کی ڈیوٹی رہی ہے جو یہاں سے ہندوؤں کو لے کر جاتی اور وہاں سے مسلمانوں کو لے کر آتی۔ تو آپ جو نقشہ بیان کرتے تھے تو انسان کے رونقڑے کھڑے ہو جاتے۔ تو آپ نے مجھے دو نصیحتیں کی، فرمایا بیٹا اب تم فارغ ہو گئے ہو، عالم بن گئے ہو، تو میں تمہیں دو نصیحتیں کرتا ہوں۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنے ملک سے بے وفائی نہیں کرنی۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جہاں تم اپنے لیے دعائیں کرتے ہو، وہاں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بھی ضرور دعا کرنا۔ تو یہ الحمدللہ میرا تو یہ معمول ہے، جب سے بزرگوں نے یہ وصیت کی آج تک یہ اپنے ملک کی سالمیت اور حفاظت کی دعا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں۔ تو یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ناچ گانوں میں یہ وقت نہ گزاریں، نفل پڑھیں، دعا کریں، قرآن پڑھیں، دعا کریں ملک کی سالمیت کی۔ اور دوسری بات یہ جو جھنڈے ہیں یہ عظمت کا نشان ہے، یہ بلندی کا نشان ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے جھنڈے کاغذوں پہ چھپے ہوتے ہیں، تو بچے وہ ایک دوسرے کے اوپر ان کو پھینکتے ہیں، تو گلیوں میں، نالیوں میں یہ گرتے ہیں۔ تو اس کی بے حرمتی مت کریں، یہ عزت والی چیز ہے، عظمت والی چیز ہے۔ اس کو بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اس کو نیچے نہیں پھینکنا، اس کو کہیں لگاؤ، دیوار کے ساتھ